وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ون ڈش پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ پنجاب میں نکاسیات کے منصوبے لوکل گورنمنٹ کی اجازت سے مشروط کرنے پر اتفاق۔ پنجاب کابینہ نے محمد نواز شریف کسان کارڈ کے اجرا کی اصولی منظوری دے دی۔ گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی دینے کی تجویز کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کاشتکار کے لیے پنجاب کے سارے وسائل حاضر ہیں، آڑھتی اور مڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی کے قیام کے لیے 10 ارب سیڈ منی دینے کے فیصلے۔ ریاض سے سعودی اکیڈمی بھی نواز شریف آئی ٹی سٹی میں کیمپس کھولنے کے لیے تیار۔ آئی ٹی سٹی میں 10 ٹاور بنیں گے، فوری طور پر ٹوئن ٹاور بنائے جائیں گے۔ مئی میں نواز شریف آئی ٹی سٹی کی لانچنگ کی جائے گی۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت متحرک۔ محکمہ تحفظ ماحولیات میں مانیٹرنگ سینٹر بنانے کا فیصلہ۔ مانیٹرنگ سینٹر سے فضائی اور آبی معیار کی نگرانی کی جائے گی۔ مانیٹرنگ سینٹر کے قیام پر 88 کروڑ 93 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ حکومت گندم خریدنے کے حوالے سے بہانے بنانے لگی۔ پنجاب حکومت گندم خریدنے کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کہتے ہیں ہر ضلع میں بارش کی وجہ سے گندم میں نمی آ چکی۔ گندم میں نمی 10% ہونے میں ابھی 1 ہفتہ لگے گا، جس کے بعد گندم خریدی جا سکے گی۔ گندم خریداری پر کسانوں کے احتجاج کا معاملہ۔ لاہور پولیس نے گرفتار 41 کسانوں کو رہا کر دیا۔ کسانوں کو گزشتہ روز مال روڈ کے اطراف سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے دوبارہ قانون کو ہاتھ لینے والے کسانوں کو پھر گرفتار کیا جائے گا۔ مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے کسان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اب کل میں پڑھ رہا تھا کسی چینل میں کہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ جی سبسڈائز ہم کر رہے ہیں 400-500 روپیہ ایز پر گورنمنٹ پالیسی۔ اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ پالیسی بھی ساتھ وضع کریں۔ اب کسان کی گندم میں سے دن کتنے رہ گئے ہیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری 60% گندم سٹاکس لے چکے ہیں۔ گندم خریداری کے حوالے سے حکومت فیل ہو چکی۔ کسان معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی گھن گرج۔ کہا حکومت نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں دی، کسانوں کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بات بڑی واضح اور بڑی کلیئر بات ہے۔ انڈاؤٹیڈلی چیف منسٹر اس وقت کسان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہیں، کیبنٹ اپنی ایفرٹ کر رہی ہے۔ گندم کے مسئلے کو وزیر اعلیٰ احسن انداز سے حل کر رہی ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا جواب۔ کہا گندم کے خریدنے میں نمی بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اگر گندم میں نمی ہوگی اس کے خریدنے میں مشکل ہوگی۔ گندم کا سٹاک جو پہلے کا پڑا ہوا ہے اسے کیسے فروخت کریں؟ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ اپوزیشن کا کسانوں سے اظہار یکجہتی۔ گندم خریداری کے بارے میں حکومت پنجاب کا نظرثانی پالیسی کا اعلان متوقع۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے 27 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ پنجاب اسمبلی کوپر روڈ گیٹ کے باہر منی چینجرز اور اہل علاقہ کا احتجاج۔ مظاہرین کی جانب سے شدید نعرے بازی۔ کہتے ہیں 2 ماہ سے ہمارے کاروبار بند ہو چکے، جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے ہماری دکانیں بند کرا دی جاتی ہیں۔ گندم خریداری اور باردانہ تقسیم نہ کرنے کے خلاف کیس۔ لاہور ہائی کورٹ کی حکومت کو گندم فیصلے سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت حکومت کے پالیسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ کمشنر کی زیر صدارت ڈویژنل ایگریکلچرل ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس۔ جعلی ادویات اور جعلی کھادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ کمشنر لاہور نے کہا کسانوں کی محنت اور سرمائے کو جعلی زرعی ادویات مافیا سے ہر صورت محفوظ بنائیں گے۔
مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو طلب۔ اجلاس میں نواز شریف کو نون لیگ کا دوبارہ صدر بنائے جانے کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق کو مرکزی سیکریٹری جنرل بنائے جانے کا امکان۔ رانا ثناء اللہ کو وفاق میں اہم عہدہ دیے جانے کا امکان۔ رانا ثناء اللہ کو وفاقی کابینہ میں شامل ایک اہم شخصیت کی جگہ لایا جائے گا۔ وفاق میں شامل اہم شخصیت کو عہدہ چھوڑنے کی درخواست کر دی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ گزشتہ دور میں وفاقی وزیر داخلہ رہ چکے۔ چار سال کے لیے ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف حتمی اعلان کریں گے۔ کانفرنس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے تعلیم شرکت کریں گے۔ پاکستان میں 2 کروڑ 60 لاکھ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں۔ وزیر تعلیم پنجاب سے آفٹرنون اسکول پروگرام کے اساتذہ کی ملاقات۔ وفد نے تنخواہوں، پروموشن سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ رانا سکندر حیات کی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ کہا آج کا دن ملکی تاریخ میں تعلیم کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہوگا۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF نے $1.1 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو $1.10 کی رقم رواں ہفتے ملنے کا امکان۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے اہداف کے حصول میں سنجیدہ کوششیں کی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ملے گا ریلیف یا برقرار رہے گی تکلیف؟ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 4 پیسے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ قیمت میں رد و بدل سے متعلق حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے۔ نان اور روٹی کی سستے داموں فراہمی کا عزم۔ 24 گھنٹے میں ضلع انتظامیہ کی 1344 مقامات کی چیکنگ۔ 110 مقدمات درج، 21 دکاندار گرفتار، 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ DC لاہور کی افسروں کو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ ملاوٹ مافیا کی چالاکیاں پھر سے ناکام۔ DG فوڈ اتھارٹی کا بند روڈ پر مایونیز یونٹ پر چھاپا۔ 6000 کلو تیار مایونیز تلف، یونٹ کو سیل کر دیا۔ انتہائی بدبودار ماحول میں کیمیکل، سٹارچ اور مضر صحت اجزاء کی ملاوٹ سے مایونیز تیار کی جا رہی تھی۔ محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس 10 گنا تک بڑھانے کا اندیا۔ تجاویز وزیر خزانہ پنجاب کو ارسال کر دیں۔ کہا رہائشی کمرشل کرائے کے عمارات کے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے گا۔ پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 15 ارب روپے تک آمدن حاصل کی جائے گی۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نان فیئر ریونیو حاصل کرنے میں ناکام۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے آمدن کا منصوبہ ناکامی سے دوچار۔ 26 لاکھ روپے کے ایوز کنسلٹنٹ رکھا مگر کارکردگی صفر رہی۔ قومی خزانے پر اضافی اخراجات کا بوجھ بڑھنے لگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عوامی خدمت کا مشن۔ محسن نقوی کا زرار شہید روڈ کینٹ نادرہ سینٹر کا دورہ۔ شناختی کارڈ اور ضروری دستاویزات بنوانے آئے شہریوں سے مسائل پوچھے۔ نادرہ سینٹر میں سہولتوں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی صفائی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ۔ چودھری شافع حسین نے مختلف شعبوں اور مانیٹرنگ روم کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے افسران سے ماڈل بازاروں کو سولر انرجی پر منتقلی کا پلان بھی طلب کر لیا۔ بچوں پر جسمانی سزاؤں کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ چیئرمین CPB سارا احمد کا بچوں پر جسمانی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا بچوں پر جسمانی سزاؤں پر پابندی کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز چیئرمین PPSC تعینات۔ عبدالعزیز کو 3 سال کے لیے چیئرمین PPSC تعینات کیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ ہوشیار خبردار، تجاوزات مافیا کے گرد شکنجہ تیار۔ سپریم کورٹ کا 3 روز میں تجاوزات کے خاتمے کا حکم۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کی زیر صدارت اجلاس۔ سڑکوں کے ارد گرد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کی ہدایت۔
CTO لاہور امارہ اطر کا فیروزپور روڈ کا دورہ، چلڈرن ہسپتال کے گرد و نواح میں ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا۔ SP صدر ملک اکرام نے پارکنگ مسائل پر بریفنگ دی۔ CTO نے پارکنگ مسائل کے حل کے لیے رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھیج دی۔ شہر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ سبزہ زار میں دن دہاڑے شہری کے گھر ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو گھر سے 26,50,000 روپے زیورات اور قیمتی اشیاء لے اڑے۔ مقدمہ پولیس ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکام۔ لاہور پولیس کا پیشہ ور گدھا گنوں اور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال 1140 مقدمات درج کیے گئے، 1143 ملزم گرفتار ہوئے۔ CCPO بلال صدیق کھمیانہ کی گدھا گنوں کے ہینڈلز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت۔ پہلے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کی آگاہی جاری۔ سیف سٹیز اتھارٹی کے زیر اہتمام یونیورسٹیز میں سیمینار کا انعقاد۔ چیف لا آفیسر محمد ذوالفقار اور ڈپٹی ایگزیکٹو آفیسر اریبہ بٹ نے ویمن پولیس اسٹیشن کی سروسز کے بارے میں بریفنگ دی۔ ٹریفک شعور اجاگر کرنے کے لیے روڈ سیفٹی ویک منایا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل IG ٹریفک مرزا فاران بیگ کہتے ہیں روڈ سیفٹی ویک کا مقصد شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں۔ مہم سے حادثات میں کمی اور قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ لیسکو کی انسداد بجلی چوری مہم کے 223 روز مکمل، 75,599 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 71,000 ملزموں کے خلاف مقدمات درج، اب تک 9 کروڑ 10 لاکھ سے زائد یونٹس چارج کیے گئے۔ پنجاب میں متعدد اضلاع کے تحصیلدار آمدن اہداف حاصل کرنے میں ناکام، 2% سے 35% تک ہی اہداف حاصل کر سکے۔ ممبر ٹیکسز زمان بٹو کی جانب سے پنجاب کے تحصیلداروں کو وارننگ، تمام اہداف جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین، صحت مند کل کا یقین۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، 13,000 ورکرز گھر گھر پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف۔ مہم کے پہلے روز 24 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ اور محکمہ لیبر میں ورکرز کو حفاظتی سامان کے حوالے سے فلیگ مارچ کا انعقاد، کام کے دوران حفاظتی سامان پہننے بارے آگاہی دی گئی۔ DG لیبر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ ملازمین کو حفاظتی سامان مہیا نہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔